السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86، 87 اور 88 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہد اللہ، کیفا کیسے، یہد اللہ اللہ ہدایت دے گا، قومن قوم کو، کفروا جس نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان کے بعد، جس نے ایمان کے بعد کفر کیا اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا۔ وشاہدوا اور وہ خود گواہی دے چکے، شاہدوا یہ آپ پڑھ چکے ہیں کئی بار، شہادت، شہید، گواہ، شاہد۔ انا کہ بے شک، ان الرسول کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق برحق ہے، حق وجاءہم البینات اور آ چکی ان کے پاس بینات واضح دلائل، اور ان کے پاس واضح دلائل آ چکے۔ واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالموں کی قوم کو، نا انصاف قوم کو۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اللہ اس قوم کو جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا کیوں کر ہدایت دے گا، کیسے ہدایت دے گا، حالانکہ وہ خود یہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں اور ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، اور اللہ نا انصاف قوم کو، ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک یہ وہی ہیں، جزاؤہم ان کی جزا، ان کی سزا، جزا کا مطلب بدلہ ہوتا ہے۔ انا کہ بے شک، علیہم ان پر، ان کی جزا یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ بے شک ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی۔ اجمعین جو ہے اس کو یاد کرنے کے لیے جیم میم عین جمع، اردو کا لفظ جمع کرنا، تفریق کرنا، تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اسے ہم جمع کہتے ہیں، تمام اس کا معنی ہوگا۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا یخفف نہ تخفیف کی جائے گی، نہ ہلکا کیا جائے گا۔ تخفیف اردو کا لفظ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ مخفف کو لیں اردو کے لفظ کو، وہ بھی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کوئی تفصیل والے لفظ کا مخفف جب بناتے ہیں تو اس کو مختصر کرتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گورنمنٹ انگریزی کا لفظ ہے تو اس کو ہم گوٹ GOVT کہہ دیتے ہیں، تو یہ مخفف ہے، اس کا ہلکا کر دیا، کم کر دیا۔ لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، نہ کم کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، العذاب ولا اور نہ ہی ہم ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے۔ ینظرون یہ پیسو ہے،
اور نون زواد را نظر کرنا، دیکھنا، جب اللہ نظر رحمت کی کرتا ہے تو وہ رایت ہوتی ہے. تو لا ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، وہ نظر نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان پر اللہ کی رحمت کی نظر ہی نہیں ہوگی. تو با محاورہ ترجمہ سنیں، وہ اس میں یعنی اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. یہ بہت آسان سبق ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. تو ایک لائن سے شور بہت آ رہا ہے، مہربانی کر کے غور سے سنیں اور اس کو کنٹرول کریں. آیت نمبر 86 پہ واپس آ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا حال بیان فرما رہا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں. یہ ایک طرح تو یہ ہر بندے کو مخاطب ہے آیت، کہ جو بھی ایمان لے آیا، یقینی بات ہے ایمان اسی وقت لائے گا جب اس کو یقین ہوگا، دلائل ملیں گے، اس کا دل مانے گا کہ اللہ ہے، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایمان تبھی لائے گا جب وہ سب مانے گا. تو اللہ فرماتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے، حالانکہ وہ خود گواہی دے چکا ہے، یعنی اس کا دل مانتا ہے، تو اور واضح دلائل بھی اس کے پاس آ چکے ہیں، دلائل کے بعد ہی ایمان لاتا ہے انسان، تو ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور ان کو ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہ دینے کی بات کی ہے، کیونکہ وہ ہدایت کو دیکھ چکے، ہدایت کو قبول کر چکے، اور پھر وہ اس کو رد کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے اس کا معنی. دوسرا اس کا معنی اہل کتاب کی طرف ہے، یہود و نصارہ. اصل میں وہ ایمان لانے والے تھے اپنے نبیوں پر، اور ان کے نبیوں نے کہا کہ تم آخری نبی کو ماننا ہے، اس پہ ایمان لانا ہے. ان کی کتابوں نے گواہی دی، دلائل ان کے پاس موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے. تو اس کا مطلب انہوں نے حق پہچاننے کے بعد انکار کیا ہے. وہ گواہی دیتے ہیں خود لیکن انکار کر دیا. تو ایسے لوگوں کا یہ دونوں معنی اس کے بنتے ہیں، اور یہ ظالم لوگ ہیں ایسا کرنے والے، اور پھر ایسے لوگوں کو ہدایت اللہ نہیں دیتا. آگے فرمایا ان کی جزا کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے. کیونکہ یہ جان بوجھ کر حق سے پہلو تہی کرتے ہیں قبول کرنے کے بعد. تو اللہ کی لعنت ہے، جس کو اللہ دھتکار دے، جس پر اللہ لعنت ڈال دے، پھر فرشتوں کی، پھر تمام انسانوں کی اللہ نے لعنت قرار دیا اس کو. تو جس پر اللہ لعنت ڈال دے، اس کے فرشتے ڈال دیں، پھر تمام انسان ڈال دیں، تو اس کے بچنے کی کیا گنجائش. اور پھر آگے ان کا عذاب بتایا کہ ان کا ہوگا کیا، کہ ایک تو ان کی لعنت کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، چونکہ وہ مرتد ہوئے ہیں. ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کو دوبارہ چھوڑا ہے، تو پھر ان کو وہ لعنت میں مسلسل رہیں گے، وہ کم نہیں کی جائے گی. اور ان پر جو عذاب ہے وہ بھی ان کا ہلکا نہیں کیا جائے گا. یعنی جب اللہ ان کو عذاب دے گا تو وہ مسلسل عذاب ہوگا. اور دنیا میں آپ کسی بھی کتنے بڑے عذاب دینے والے کو دیکھ لیں، اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو دیکھ لیں، وہ بھی عذاب تکلیف دے دے کر تھک جاتا ہے، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے. سزا دینے والے کی بھی بس ہو جاتی ہے، یہ دیکھا گیا ہے دنیا میں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. آپ جیلوں میں دیکھ لیں، آپ دشمنوں کی جیلوں میں دیکھ لیں، جو لوگ امریکہ کی جیلوں میں گئے، شروع میں کتنا تشدد ہوا، اور بعد میں آخر وہ رہا ہوئے یا ان کی سزا کم ہوئی. تو انسان ایسے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کریں گے، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، نہ ان پر نظر کی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی وقفہ بھی نہیں دیا جائے گا، کوئی ان کو رعایت نہیں کی جائے گی، ان پر نظر رحمت نہیں ہوگی.
ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی ایسے جہنمی بھی ہوں گے جن پر اللہ رحمت فرمائے گا اور ان کو جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ اپنے گناہوں کے سبب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ اللہ پر ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت اور پیروی کرنے والے ہوں گے، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، اور اللہ کی نظر رحمت سے وہ پھر اللہ انہیں جنت میں لے آئے گا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا جو حق قبول کرنے کے بعد مرتد ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو مرتے دم تک حق بات پر، اسلام پر جو اس کا پسندیدہ دین ہے قائم رکھے، اور ہمیں آخری دم تک اسلام اور ایمان پر رکھے، اور جو ہم پر فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے، آمین۔ اپنی خاص رحمت اور نظر رکھے ہم پر، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں بیٹا ٹائم نہ بڑھا